السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، لیکن دیش کے باہر اس وقت تیسری عالمی جنگ کی تیاری چل رہی ہے، لیکن ان چیزوں کو، ان باتوں کو ایران اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کے لگڑ چکا ہے، دبا چکا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کو ختم کر دے۔ اسرائیل تو تقریباً 85% ختم ہو چکا ہے، اس کی پوری طاقت زیرو ہو چکی ہے، اس کو اتنی مار پڑی ہے، اتنا نقصان ہوا ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، لاجواب ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیتنیاہو آ چکا ہے، صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے حولے شولے باتوں میں آ کے وہ دیوانہ پاگل ہے بھائی، جوکر ہے وہ۔ اس کی پبلک خود روڈوں پہ نکل کے اس کے پتلے بھی جلا رہی اور اس کے جوکر کے میمز بنا کر وہ ہو رہا۔ یہ اپنے پاس سیز فائر کرایا تھا، کہتے یاد ہوگا آپ لوگوں کو، بولا تھا نا انہیں، میں بھارت کو ٹیلی فون کر کے موزی کو سیز فائر کرا دیا، میں جنگ رکا دیا بول کے۔ ارے اپنے دیش کی پبلک کو تو سنبھال، تیری اتنی اوقات نہیں ہے، تو اتے کا ہی نہیں ہے تو۔ ارے تو حولے کھانا کھا کے بھولنے والا ہے، تو کھانے کی جگہ ٹٹی کھانے والا ہے، تو کئی کو مزہ ایسا خراب آ رہا بولتا کھار کے، ویسا پاگل ہے تو، تیری کوئی بات کی اہمیت نہیں ہے، تو کیا سیز فائر کرائے گا رے؟ اب دوسری بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو اس کی اوقات تھی، یہ تو اس کا خط تھا، جو اپنے آپ کو جو سپر پاور کہتے تھے یہ لوگ، اب گھپ بول کے لگ گیا۔ اب رہی بات، اس نے اس طریقے سے سیز فائر کرنے کے لیے گہار لگائی اور تقریباً ملکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑائی کسی کا بھی فائدہ نہیں کرتی، دونوں کا نقصان ہے اور ساری دنیا کو یہ بھگتنا پڑتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو رے بد جانور، تو پھر جس طریقے سے فلسطین اور غزہ کا جو حال کیا تھا، تو جب روکا کیوں نہیں نیتنیاہو کو بول کے؟ ہاں، ان کو مار کر بڑی وہ دکھا رہے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خاں دکھا رہے تھے، اب خود کی پھٹ رہی تو یہ اوقات ہو گئی تمہاری، یہ حالت ہو گئی تمہاری۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کوریا کے پریزیڈنٹ جو پہنچ گئے ایران کو، اور تقریباً 17 منٹ بات چیت کی الیخمینی کے ساتھ۔ انہوں نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہر وہ چیز کوریا آپ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ہتھیار دے گا، ہر وہ چیز دے گا، کسی طریقے سے امریکہ کو لے کے آؤ، لڑائی میں ڈالو اس کو، خدا اس کو، اس کے بعد ہم تمہاری ہر طریقے سے مدد کریں گے۔ کوریا کا یہ کہنا ہے۔ ارے بھائی، یہ کوریا ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہ جو ہے سو شکار کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کا، یہ لوگوں کی سوچ وہ ہے۔ تو یہ بچنے کے لیے انہیں لاکھ کوشش کر رہا۔ اب جو ہے سو ادھر کوریا کے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، منانے کی بھی کوشش کی، اور انہوں نے کھلے طور پہ یہ کہہ دیا ہے میں یہ تمہاری اپیل کو اور تمہارے اس پرپوز کو لات مارتا ہوں، میرے کو نہیں چاہیے، میں رکنے والا نہیں ہوں، میں آخری دم تک ماروں گا، اور میں اگرچہ مر گیا تو جو ہے سو میرے بچے ماریں گے، اور نسل ہماری تمہاری نسلوں کو ختم کرے گی۔ تم لوگ مسلمانوں کو اتنا تکلیفیں دیے ہیں، اتنے اذیتیں دیے ہیں، اب تمہارے کو جب مار کھانے کی تمہاری باری آئی تو تمہارا رونا چلانا چل رہا، جو کہ میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز،
آج جوردن کو لے کر، عراق کو لے کر، دبئی کو لے کر وہاں پہ اتنی میزائلیں ڈالا ہے، جہاں جہاں اس کے فوجی کیمپیں ہیں، اڈے ہیں، اس کو پورا ہر طریقے سے تباہ کر دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ہی بات بول چکا ہے ایران، تیرے کو ہم جڑ سے ختم کر دیں گے، تیرا جتنا مڈل ایسٹ میں تو اپنے پاؤں پسار کے رکھے گا، دھڑ سمجھ تیرے کو جو ہے سو ختم کر دیں گے۔ ارے بھائی بہت بڑی بات ہے یہ۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیے سپر پاور کون ہے؟ ایران ہے، امریکہ ہے، کون ہے؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایران کے ساتھ ہے، اس لیے ایران اس کو نوالا بنائے ہوا ہے، اور اتنی مار رہا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر چیز کو، ہر ان کے آفر کو لات مار کے ٹھکرا رہا۔ اور یہ بھی بول دیا ڈونلڈ ٹرمپ، ارے بھائی تیرے کو جو بنانا ہے بنا لے، جو تو تیار کرنا ہے کر لے، ہم تیرے بیچ میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن کسی طریقے سے اس لڑائی کو روک دے۔ یہ بہت نقصان ہو رہا، ہمارے حالات خراب ہو رہے، لیکن وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخری دم تک مارتا ملک والا کسی طریقے سے اب امریکہ جو ہے سو پورے جی سی سے اس کا صفایا ہو جائے گا۔ اب یہ نہ تو لڑ سکتا ہے، انہیں لڑا اگر سے تو ایسے مار دے گا اسے ایران کا کچھ جانے والا نہیں ہے بھائی، ریت ہے، ریت میں اڑے گی، اور کیا ہے، تھوڑی مٹھی اڑے گی، لیکن ان کا کیا حال ہوگا وہ سوچ رہے ہیں۔ ان کی پھٹ پڑی ہے، اور کسی طریقے سے اور ایک آفر یہ دیا انہیں، ٹھیک ہے ہم نیتن یاہو کو ختم کر دیں گے، وہاں پہ دوسرے وزیر اعظم کو رکھیں گے، صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ کو رکھیں گے، نیتن یاہو کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ آفر کو بھی ایران ٹھکرا چکا ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔